بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہین اسلامک وائس۔ آج ہم آپ کو ایک غریب کی افطاری کا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ آپ نے اس واقعہ کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ رضوان صاحب ایک بوڑھا شخص ہے، ایک ضعیف آدمی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیاں جو تھیں وہ جوان ہو چکی تھیں اور شادی کے لائق تھیں۔ بڑی بیٹی کی عمر 25 سال تھی، دوسرے نمبر والے کی عمر 23 سال تھی اور تیسری کی عمر 20 سال تھی اور سب سے جو چھوٹی تھی اس کی عمر 18 سال تھی۔ رضوان صاحب کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا نہیں تھا اور غریبی کی یہ حالت تھی، اس کے گھر میں کمانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور جوان بیٹیوں کی شادی بھی سر پہ تھی۔ جب کوئی بھی کسی لڑکی کا اگر رشتہ آتا تو جہیز کی وجہ سے وہ ہو نہ پاتا۔ ان کا والد غریب تھا اور صرف وہی گھر میں کمانے والا تھا۔ وہ ایک عیسائی عورت کے گھر میں ملازمت کرتا تھا، اس کے گھر کی وہ صاف صفائی کرتا تھا، کپڑے دھوتا تھا اور باغیچے کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ رضوان صاحب کی مالکن جو تھی وہ گھر میں صرف اکیلی رہتی تھی اور اس کا ایک 5 سال کا بیٹا تھا۔ اس کا شوہر ملک سے باہر رہتا تھا، وہ ملک سے باہر کے بزنس کو سنبھالتا تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس ملک میں جو 2 فیکٹریاں تھیں وہ ان کو دیکھتی تھی۔ یہ عیسائی عورت رضوان صاحب سے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، ہر وقت ان کو ڈانٹتی رہتی تھی کیونکہ رضوان صاحب کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور کام جو ہے وہ اچھی طرح سے وہ کر نہیں پاتے تھے۔ ان کے جسم میں بڑھاپے کی وجہ سے اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کوئی بھاری کام کر سکیں۔ رضوان صاحب اگر کپڑے دھوتے تو کپڑے اچھی طرح سے دھو نہیں پاتے تھے، مطلب وہ صاف نہیں ہوتے تھے، اور اگر باغیچے کی صفائی کرتے تو گوڈی اور کٹنگ وغیرہ اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے تھے۔ بیچارہ غریب اور بھوکا پیٹ ہونے کی وجہ سے بچیوں کو پالنا چاہتا تھا، اس لیے اسے کچھ تو کرنا تھا نا، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی اور کام کرنے والا یا کمانے والا نہیں تھا۔ اور جب وہ مالکن کے گھر میں کام کرتا ہوا تھک ہار جاتا تو وہیں باغیچے میں سو کر وہ لیٹ بھی جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی مالکن جو تھی وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ وہ وقت پر پراپر کام نہیں کر پاتا۔ لیکن اس کی غریبی بڑھاپے کو جب وہ اس کی مالکن دیکھتی اور اس کی ایمانداری کو دیکھتی کہ وہ نیک شخص ہے تو اس کو وہ گھر سے نہیں نکالتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ آج کے دور میں ایماندار شخص کہاں سے ملتے ہیں، اس لیے وہ اس کو نوکری پہ ہی رکھتی، اس کو نکالتی نہیں تھی۔ اس لیے وہ کہتی تھی کہ آپ ہی میرے گھر میں کام کریں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ باغیچے کی صفائی کرتے کرتے رضوان صاحب باغیچے میں ہی سو گئے اور ایک گائے اس کے باغیچے میں آئی اور اس نے بھاگ دوڑ کر کے گائے نے اس کے پھول پودے سارے باغیچے کی حالت ہی خراب کر دی۔ اور شام کو جب مالکن آئی اور اس نے باغیچے کی یہ حالت دیکھی تو رضوان صاحب پر بہت زیادہ غصے ہوئی اور ان کو خوب ڈانٹنے لگی، بولنے لگی کہ اگر آج کے بعد کوئی غلطی ہوئی تو میں آپ کو کام سے نکال دوں گی۔ مالکن کی ڈانٹ ٹپٹ سن کر رضوان صاحب اپنے گھر جب واپس آنے لگے تو رستے میں ان کو ایک دکاندار ملا جہاں سے وہ ادھار سودا لیتے تھے۔ دکاندار نے کہا کہ آپ نے 10 کلو آٹا اور 4 کلو چاول کب کے لیے ہوئے ہیں مجھ سے، اور لیکن پیسے نہیں دیے۔ اگر 2 دن کے اندر اندر آپ نے پیسے نہیں دیے تو دیکھنا پھر کیا ہوگا۔ اس دکاندار کی باتیں سن کر پریشان ہو کر رضوان صاحب اپنے گھر میں پہنچے تو اس کی منجلی بیٹی نے انہیں پانی کا گلاس دیا اور ان کی بیوی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، رضوان صاحب رمضان کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے اور کل سے روزہ ہے اور ہمارے گھر میں کوئی سودا سلف اور سامان نہیں ہے کہ جس سے میں آپ لوگوں کے لیے سحری اور افطاری بنا سکوں، اور نہ ہی گھر میں کوئی پیسے ہیں کہ جس سے میں کوئی سامان منگوا سکوں، اور دکان والے نے بھی ادھار دینا اب بند کر دیا ہے۔ اب کل سحری اور افطاری میں گھر میں کھانے میں کیا بناؤں گی؟ آپ کی جو تنخواہ ملتی ہے وہ سب کرائے میں چلی جاتی ہے۔ اتنے میں رضوان صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگتا ہے، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے اور بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، ہمارے لیے وہی کوئی انتظام کرے گا۔ جب پہلی سحری کا وقت آیا
تو انہوں نے روکھی سوکھی روٹی پکا کے جو گھر میں تھا وہ ان کی بڑی بیٹی نے پکایا اور سب نے مل کر سحری بیٹھ کر کھا لی اور روزہ رکھ لیا۔ سب بیٹیوں نے مل کر نماز پڑھی اور رضوان صاحب نے مسجد میں جا کر نماز فجر کی ادا کی اور وہیں سے پھر وہ سیدھا مالکن کے گھر چلا گیا۔ اور وہ عیسائی عورت اس وقت اپنے باغیچے میں مارننگ واک کر رہی تھی۔ رضوان صاحب اپنی مالکن کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ ہمارا رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں، بالکل ختم ہو گئے ہیں اور کوئی راشن اور کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، اور ہم نے سحری اور افطاری کے انتظام کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ میری مدد کر دیں، مجھے کچھ پیسے دے دیں تاکہ ہم افطاری اور رمضان کا اچھا انتظام کر سکیں۔ اس عیسائی عورت نے آگے سے کہا، میں آپ کو پہلے سے ہی بہت زیادہ پیسے دے چکی ہوں، جب دیکھو تم پیسے مانگتے ہو، تم اتنا کام نہیں کرتے ہو جتنے تم پیسے لے لیتے ہو، اب میں آپ کو اس سے مزید کوئی اور پیسہ نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس خاتون نے مزید کہا کہ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہیں پھر اور پیسے دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر رضوان صاحب بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مالکن میں تو آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں کیا کام ہے۔ تو اس عیسائی عورت نے اس بوڑھے آدمی کو ان کی طاقت سے زیادہ بھاری وزنی سامان لا کر ان کے اوپر لاد دیا اور کہا کہ اس سامان کو میرے بزنس پارٹنر کے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ بول کر اس خاتون نے کچھ رقم رضوان صاحب کو تھما دی اور خود وہ اندر چلی گئی۔ رضوان صاحب سے اتنا بھاری سامان اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ رضوان صاحب نے جیسے تیسے کر کے ہلکاتے ہوئے، بلکتے ہوئے، مشکل سانسیں لیتے ہوئے وہ سامان رستے میں کبھی رکھ لیتے، کبھی اٹھا لیتے، اور بڑی مشکل سے وہ ان کے بزنس پارٹنر کے گھر تک وہ سامان لے کر پہنچ گئے۔ جب وہاں اس کے گھر پر پہنچے تو وہ صاحب گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنے نوکروں سے وہ سامان جو تھا وہ اندر رکھوا لیا۔ رضوان صاحب اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جس کے گھر وہ سامان لے کے گئے تھے وہ شخص مسلمان تھا، بہت رحم دل تھا، اور اس نے رضوان صاحب کو بٹھایا، اس نے رضوان صاحب کو کچھ رقم دے دی، جس سے لے کر رضوان صاحب بہت خوش ہوا اور وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اور رستے میں جو دکان سے وہ سودا سلف لیتے تھے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا، پھر جو باقی پیسے بچے اس سے اس نے افطاری اور کچھ رمضان کے لیے راشن لے کر اپنے گھر سیدھا چلا گیا، اور وہاں سامان اپنے گھر رکھ کر دوبارہ عیسائی عورت اپنی مالکن کے گھر چلا گیا۔ رضوان صاحب جب اب مالکن کے گھر پہنچا تو اس کا شوہر بھی ملک سے باہر سے واپس آیا ہوا تھا، اور وہ اس کے شوہر کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے ڈھیروں باتیں کرتا رہا۔ اس وقت عصر کی نماز کا ٹائم تھا، تو رضوان صاحب باغیچے کی صفائی کرنے لگا، اور ادھر سے مالکن کا شوہر اور اس کا بیٹا جو تھا وہ گھر سے باہر ٹہلنے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ ان کے گھر سے باہر نکلتے ہی ایک ٹرک آ کر ان دونوں باپ بیٹے کے ساتھ ٹکرایا اور وہ دور جا کر زمین پر گرے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جیسے ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو دور جا کر جب وہ سڑک پہ گرے تو زور زور سے وہاں شور مچنے لگ گیا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ رضوان صاحب بھی باغیچے سے نکل کر بھاگے ہوئے گیٹ سے باہر گئے تو دیکھا مالک اور اس کا بیٹا جو شدید زخمی تھا، اور رضوان صاحب نے جلدی سے ان کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا اور ہاسپٹل جا کے ایڈمٹ کروایا۔ مالکن جو تھی وہ اس وقت گھر پر نہیں تھی، وہ اپنی فیکٹری میں تھی اور فیکٹری ہاسپٹل سے 45 منٹ کے وقفے پر دور تھی۔ رضوان صاحب نے مالکن کو فون کر دیا کہ ایسے صاحب جی اور بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ادھر ڈاکٹرز نے رضوان صاحب سے کہا کہ بچے کی حالت بہت نازک ہے، اس کو خون کی اشد ضرورت ہے، اگر ابھی چند منٹ کے اندر خون کا انتظام نہیں ہوا تو بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو رضوان صاحب نے اپنی عمر کا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ جلدی سے میرا خون لے لیں اور بچے کی جان بچا لیں۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کہ میں ان کے گھر میں نوکری کرتا ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں کام بھی اچھی طرح سے کر نہیں پاتا، لیکن اس کے باوجود مالکن نے مجھے اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے اور آج میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے بچے کی جان بچا لوں۔ جب وہ عیسائی عورت ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹرز نے ان کو سارا ماجرا بتایا کہ آپ کے بچے کو اگر فوری طور پر بلڈ نہ لگتا تو آپ کا بچہ موت کے منہ میں جا سکتا تھا۔
کس طرح سے اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بنا سوچے سمجھے اپنا خون آپ کے بچے کو دیا ہے، جس سے آپ کے بچہ جو ہے وہ صحیح اور سلامت ہے اور اب تندرست ہے، جس سے آپ کا بچہ جو ہے اب ٹھیک ہے۔ اور پھر چند دنوں کے بعد دونوں باپ بیٹا ٹھیک ہو گئے۔ افطاری کا ٹائم تھا، رضوان صاحب اپنے گھر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں مالک اور مالکن جو تھے رضوان صاحب کے گھر افطاری کا بہت سارا سامان لے کر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنے لگے اور ان کا شکریہ کرنے لگے کہ آج ہمارے گھر میں اگر رونق ہے، ہمارے بچے کی اگر جان بچی ہے تو وہ صرف آپ کی وجہ سے بچی ہے۔ اگر آپ خون نہ دیتے تو آج ہمارا بچہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ ہمارے بچے کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ کی وجہ سے ہیں۔ ہم آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر روز افطاری کے ٹائم پر پھر مالک اور مالکن ان کے گھر افطاری کا سامان لے کر آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے۔ افطاری کے سامان میں ہر طرح کے پھل، سموسے، پکوڑے اور ہر ضرورت کی چیز ہوتی جو ان کی بیٹیوں کو ضرورت ہوتی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرتے۔ اس طرح سے اسلام اور دین کی باتیں ان کے پاس بیٹھے کرتے رہتے اور اس طرح سے انہوں نے بہت سارے اسلام کو ان سے سمجھ لیا اور سیکھ لیا۔ اس طرح سے اس مالک نے رضوان صاحب کی چاروں بیٹیوں کی شادی جو تھی اپنے پیسوں سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ کروائی اور ان کی بیٹیوں کو ان کے گھر رخصت کروا دیا۔ اور رضوان صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا وہ ہر وقت کرتے رہتے تھے کہ آج میرے گھر کی رونق میرا بیٹا صرف آپ کی وجہ سے زندہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کی پریشانیوں کو ہم سمیٹ لیں، آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ ہیں، اس کو ہم رونق میں بدل دیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بزرگ کو اللہ تعالیٰ پر کتنا پختہ یقین تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، ہر بندے کو عطا کرنے والا ہے اور اس نے ہی ہماری پریشانی کا کوئی حل نکالنا ہے۔ دیکھیں اس بوڑھے نے اپنی محنت اور مزدوری کے ساتھ ان کے گھر کام کرتا رہا اور اللہ پر اس کو یقین تھا اور اللہ نے آج اس کی ساری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا۔ ناظرین دیکھیں، ایسے ہی غریب لوگ ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں کے پاس بھی ضرور ہوں گے اور وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے اور وہ سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ پختہ یقین کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات جو ہے اس برکت والے مہینے میں ان کی مدد ضرور کرے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور اپنے ارد گرد کے غریب لوگوں کا بھی بہت خیال کرنا ہے جو اس مہینے میں اللہ پر یقین کیے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اور کوئی سبب بنائے گا، تو آپ ان کا عطا کرنے کا سبب بنیں، آپ ان کی مدد کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور لوگوں کی خوشیوں کا سبب بنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے ہی ان کو عطا کریں گے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے عطا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ہم 1 گنا کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں 70 گنا عطا کرتا ہے۔ یہ سجدے ہم جو مسلوں پہ کرتے ہیں، بے شک ہم کوئلوں پہ بھی سجدے کیوں نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے جو صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس طرح سے بندوں کے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور وہ ایسے مٹتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، جیسے پانی چیزوں کو صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ صدقہ دینے سے آپ کا مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال کم بھی ہو اور وہ صدقہ دے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس کا صدقہ پسند آتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا بھی تھا اور اس نے اس کے باوجود اس مبارک مہینے میں صدقہ دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں اور خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ آمین
یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو سمجھ آئے کہ کسی کے مدد کرنے سے انسان کو کتنا زیادہ اجر ملتا ہے، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔